بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قریش مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کو جھٹلانے کے لیے یعنی جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اپنے سارے قبیلے میں سے 3 عقل مند لوگوں کو باہر نکالا اور ان 3 عقل مند لوگوں کو نجران کے عالم یہودیوں کی طرف بھیجا کہ جاؤ نجران، اور نجران جا کر یہودیوں کے بڑے بڑے عالموں سے وہ علمی باتیں اور وہ علوم سیکھ کر آؤ کہ جن علوم کے ذریعے ہم محمد اور محمد کے دین کو جھوٹا ثابت کر سکے۔ اسی طرح وہ 3 عقل مند لوگ سرزمین مکہ سے سرزمین نجران پہنچے۔ ویورز، نجران ایک شہر کا نام ہے اور یہ شہر موجودہ دور میں سعودی عربیہ میں موجود ہے۔ اسی طرح جب وہ 3 عقل مند لوگ سرزمین مکہ سے سرزمین نجران پہنچے تو سرزمین نجران میں پہنچنے کے بعد وہاں پر ان 3 عقل مند لوگوں کی ملاقات نجران کے سب سے بڑے یہودی عالموں سے ہوئی۔ تو وہاں کے یہودی عالموں نے ان 3 عقل مند لوگوں کو 3 سوال بتائے اور کہا کہ جاؤ اور جا کے محمد سے یہ 3 سوال کرو، اور اگر ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دیتا ہے تو محمد اللہ کا ایک سچا نبی ہے، اور جب وہ ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے دے گا تو تم پھر اس سے ایک اور 4تھا سوال کرنا، اور اگر محمد تمہارے اس 4تھے سوال کا بھی جواب دے دیتا ہے تو پھر یہ سمجھ لینا کہ وہ ایک جھوٹا نبی ہے، کیونکہ ہماری کتاب اور ہمارے علم کے مطابق اس 4تھے سوال کا جواب صرف اور صرف اللہ کی پاک ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اس طرح ان 3 عقل مند لوگوں نے یہ کچھ سوالات اپنی کتاب میں لکھے اور واپس قبیلہ قریش مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ جب یہ 3 عقل مند لوگ سرزمین مکہ میں قبیلہ قریش کے پاس واپس پہنچے تو واپس پہنچنے کے بعد ان 3 عقل مند لوگوں نے یہ جو سوالات نجران کے یہودی عالموں سے لے کر اپنی کتاب میں لکھے تھے تو وہ سوالات ان 3 عقل مند لوگوں نے اپنے قبیلے یعنی قبیلہ قریش مکہ کے بڑے بڑے عالموں کے سامنے رکھے اور انہیں ان کے سوالات کے جوابات پوچھے، لیکن قبیلہ قریش مکہ کے بڑے بڑے عالم بھی ان سوالات کے جوابات نہ دے سکے۔ جب قبیلہ قریش کے لوگ یہ سب دیکھ گئے ہمارے بڑے بڑے عالم بھی ان سوالات کے جواب نہیں دے پا رہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب چلتے ہیں محمد کے پاس، آج دیکھتے ہیں تو صحیح کہ یہ محمد ہمارے سوالات کے جواب دے سکتا ہے، آج ہم اس کے دین کو جھوٹا ثابت کر کے ہی رہیں گے۔ لہٰذا قبیلہ قریش میں مکہ کے بہت بڑے بڑے عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کے چچا حضرت جناب ابو طالب کے پاس پہنچے اور حضرت جناب ابو طالب سے کہنے لگے کہ اے ابو طالب، تمہارا بھتیجا محمد ہماری قوم کی مخالفت کر رہا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے اور لوگوں کے درمیان فساد پھیلا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس پر آسمان سے وہی نازل ہوتی ہے۔ اچھا، تو آج ہم اس کے لیے کچھ سوالات لے کر آئے ہیں، اگر تمہارا بھتیجا محمد ہمارے سوالوں کے جواب دیتا ہے تو پھر ہم اس سے ایک سچا نبی مان لیں گے، اگر وہ ہمارے سوالوں کے صحیح جواب نہیں دے پایا تو پھر وہ ایک جھوٹا نبی ہوگا۔ جب حضرت جناب ابو طالب نے یہ سنا تو آپ نے قبیلہ قریش مکہ سے کہا کہ اے قبیلہ قریش، تمہارے ذہنوں میں جو جو سوال ہیں وہ میرے بھتیجے محمد سے کرو، تم اس کا دانشمندانہ جواب پاؤ گے۔ جب قبیلہ قریش مکہ نے یہ سنا کہ محمد جواب دینے کے لیے تیار ہے تو قبیلہ قریش مکہ میں سے کچھ لوگ آگے بڑھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا پہلا سوال کیا کہ اے محمد، ہمیں یہ بتائیں کہ وہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو پہلے زمانے میں موجود تھے لیکن پھر وہ اچانک غائب ہو گئے، پھر وہ سو گئے، اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ لوگ کون تھے، یہ لوگ کتنی دیر تک سوئے رہے، اور جب یہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے یعنی نیند سے اٹھے تو انہوں نے کیا کیا اور ان کا قصہ کیا ہے۔ جب قبیلہ قریش نے نبی کریم سے یہ پہلا سوال کیا تو نبی کریم نے انہیں ان کے پہلے سوال کا جواب دیا کہ اے قبیلہ قریش،
वो लोग जो पहले जमाने में मौजूद थे लेकिन फिर वो गायब हो गए, फिर वो सो गए। तो वो लोग सहाबे काफ थे। ये वो लोग थे कि जो अपने रब से राजी थे, उनका रब उनसे राजी था। जब सहाबे काफ के दौर में एक जालिम बादशाह ने ये चाहा कि सहाबा काफ अल्लाह के सच्चे दीन को छोड़कर हमारे दीन को कबूल कर लें, तो सहाबा काफ अपने ईमान, अपने दीन को इस जालिम बादशाह से बचाने के लिए इस जालिम बादशाह के शहर से भागकर शहर के बाहर एक गार में जाकर छुप गए। दुआ करने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, हमें इस जालिम बादशाह के शर से बचा। ऐ कबीला कुरैश, जब सहाबा काफ दुआ करने के बाद इस गार में सो गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें 300 साल 9 दिन तक उसी गार में सुलाए रखा, यहाँ तक कि वो जालिम बादशाह मर गया। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा काफ को उस जालिम बादशाह के शर से बचा लिया। और बेशक ये मेरा परवरदिगार का एक मौजज़ा था। इसी तरह उसके बाद कबीला कुरैश मक्का ने अपना दूसरा सवाल नबी करीम के सामने किया। ऐ मोहम्मद, आप हमें ये बताएं कि जब हजरत जनाब मूसा ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूछा कि मैं मेरे परवरदिगार, क्या मेरे अलावा इस दुनिया में मुझसे भी ज्यादा इल्म वाला कोई इंसान मौजूद है या फिर नहीं, तो ऐ मोहम्मद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जनाब मूसा से जो जवाब में ये फरमाया था कि हाँ ऐ मूसा, इस दुनिया में तुझसे भी ज्यादा इल्म वाला इंसान मौजूद है। ऐ मोहम्मद, अब आप हमें ये बताएं कि वो इंसान कौन था जो हजरत जनाब मूसा से भी ज्यादा इल्म रखता था, और ये सारा किस्सा क्या था। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इनकी दूसरे सवाल का जवाब दिया कि ऐ कबीला कुरैश, वो इंसान जो हजरत जनाब मूसा से भी ज्यादा इल्म रखता था, तो वो इंसान हजरत हिजर थे। जब किसी शख्स ने हजरत मूसा से ये पूछा था कि ए मूसा, क्या आपके अलावा भी इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो आपसे भी ज्यादा इल्म रखता हो, तो हजरत मूसा ने कहा कि ए बंदा खुदा, मैं नहीं जानता। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यही सवाल अल्लाह रब्बुल इज्जत से भी किया था कि ए मेरे परवरदिगार, क्या मेरे अलावा भी इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो मुझसे भी ज्यादा इल्म रखता हो। तो अल्लाह ने हजरत मूसा से फरमाया कि हाँ मूसा, इस दुनिया में तेरे अलावा भी एक ऐसा इंसान है जो तुझसे भी ज्यादा इल्म रखता है, और वो इंसान तुझसे इस जगह पर मिलेगा कि जहाँ पर दो समुंदर आपस में मिलते हैं। तो उसी तरह हजरत जनाब मूसा बहुत सी मुश्किलात का सफर तय करते हुए वहां तक पहुंचे कि जहां पर दो समुंदर आपस में मिलते हैं। तो वहां पहुंचने के बाद हजरत मूसा की मुलाकात जनाब हिजर से हुई। तो जब हजरत मूसा हजरत हिजर से मिले तो हजरत मूसा ने हजरत हिजर से नहायत ही अदब व एहतराम से पूछा कि ए जनाब हिजर, क्या मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजार सकता हूँ ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इल्म आपको अता किया है इस इल्म में से कुछ इल्म में मैं भी हासिल कर लूँ। तो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मूसा, आप सब्र नहीं कर पाएंगे। तो हजरत मूसा ने कहा कि ए जनाब हिजर, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे और मैं खामोशी से ही आपके साथ बस चलता रहूंगा। तो इसी तरह हजरत मूसा और हजरत हिजर दोनों इकट्ठे सफर पर रवाना हुए। हजरत मूसा और हजरत हिजर दोनों इकट्ठे कश्ती पर सवार ही हुए थे कि अचानक हजरत हिजर ने कश्ती में एक बहुत बड़ा सुराख कर दिया। ये देखकर हजरत मूसा ने कहा कि ए हिजर, ये आपने क्या किया? आपने इन गरीब लोगों की कश्ती को डुबोना चाहते हैं। तो ये सुनकर हजरत हिजर ने कहा कि ए मूसा, मैंने आपसे कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह हजरत मूसा हजरत हिजर कश्ती से उतरे और कश्ती से उतरकर आप दोनों एक बस्ती की तरफ सफर करना शुरू कर दिया। अभी आप दोनों इस बस्ती के तरफ जा ही रहे थे कि हजरत हिजर ने
راستے میں ہی ایک نوجوان بچے کو قتل کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ حضرت خضر نے ایک نوجوان بچے کو بنا کسی غلطی کے قتل کر دیا ہے تو حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا کہ اے حضرت خضر، آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے اس بیچارے بچے کو بنا کسی غلطی کے قتل کر دیا، اس نے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا کہ اے خضر، اب میں آپ سے کوئی بھی سوال نہیں کروں گا، اور اگر اب میں آپ سے کوئی بھی سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ حضرت خضر سفر کرتے کرتے ایک ایسی بستی میں جا پہنچے کہ جہاں پہنچنے کے بعد آپ کو دونوں بہت زور کی بھوک لگ گئی۔ تو آپ نے اس بستی کے لوگوں سے کھانا کے لیے کچھ مانگا، لیکن اس بستی کے لوگوں نے آپ کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہ دیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ حضرت خضر اس بستی سے نکل ہی رہے تھے کہ حضرت خضر نے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار دیکھی۔ تو حضرت خضر اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کیا اور گرنے سے بچا لیا۔ اور جب حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا، تو حضرت خضر تو ان لوگوں کی ٹوٹی گری ہوئی دیوار بنا کر انہیں پر الٹا احسان کیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا کہ اے خضر، پہلے آپ نے کشتی میں سوراخ کر کے ان بیچارے غریب لوگوں کا نقصان کیا، پھر آپ نے ایک بیچارے بچے کو بنا غلطی کے قتل کر دیا۔ اس کشتی والے نے اور اس بیچارے بچے نے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑا تھا، لیکن آپ نے ان کا نقصان کیا، اور ادھر ان بستی والوں نے تو ہمیں کھانے کے لیے کچھ کھانا بھی نہیں دیا، اور آپ ان پر الٹا احسان کیے جا رہے ہیں اور ان کی مدد کیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ سنو، کشتی تو غریب لوگوں کی تھی کہ جو لوگ دریا سے مچھلیاں پکڑ کر اپنے رزق کا سامان اکٹھا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے تھے۔ میں نے ان غریب لوگوں کی کشتی میں سراہ اس وجہ سے کیا کہ کیونکہ دریا کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو کہ ہر سے ہی کشتی کو زور و زبردستی لوٹ لیتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اس کشتی میں سراہ کیا۔ میں نے اس نوجوان لڑکے کو قتل اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ اس لڑکے نے بڑا ہو کر ایک ظالم انسان بننا تھا اور اس لڑکے نے اپنے مومن والدین پر ظلم و ستم کرنا تھا۔ اسی طرح میں نے وہ ٹوٹی ہوئی دیوار اس وجہ سے دوبارہ تعمیر کی کیونکہ اس بستی میں ایک مومن انسان کے 2 یتیم بچے بھی رہتے تھے۔ اس دیوار کے نیچے ان 2 یتیم بچوں کے باپ نے اپنا خزانہ دفنایا ہوا تھا، اور اے موسیٰ، تیرے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ 2 یتیم بچے اپنی جوانی کی عمر میں آ کر یہ خزانہ نکال لیں۔ اے موسیٰ، میں نے در حقیقت اپنے غیب کے علم سے ان سبھی لوگوں کے لیے ایک اچھا کام کیا جو کہ ظاہری طور پر ایک برا کام دکھ رہا تھا، لیکن یہ میرے پروردگار کا مجھ پر کرم ہے کہ جس نے مجھے غیب کے علم سے آگاہ کیا۔ اے موسیٰ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، اسی وجہ سے اب آپ اپنے راستے پر اور میں اپنے راستے پر۔ اس کے بعد قبیلہ قریش مکہ نے اپنا تیسرا سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہ اے محمد، اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ شخص کون تھا کہ جو مشرق و مغرب یعنی کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے اور ڈھلتا ہے وہاں تک پہنچا اور اللہ رب العزت نے اسے اس زمین کی بادشاہی عطا کی۔ اے محمد، اب آپ ہمیں اس انسان کا نام بتائیں۔ تو نبی کریم نے انہیں ان کے تیسرے سوال کا جواب دیا کہ اے قبیلہ قریش، وہ شخص جو مشرق و مغرب یعنی جہاں سے سورج نکلتا ڈلتا ہے وہاں تک پہنچا، وہ اللہ رب العزت نے اسے اس زمین کی بادشاہی عطا کی، تو وہ شخص حضرت جناب ذوالقرنین تھے۔ بے شک اللہ رب العزت نے جناب ذوالقرنین کو اس زمین کی بادشاہت عطا کی، اور وہ جناب ذوالقرنین ہی تھے کہ جنہوں نے اس زمین
और याजूज माजूज की कौम के दरमियान इंसान के लिए हिफाजत के लिए लोहे और तांबे को पिघलाकर एक बहुत बड़ी दीवार बना दी। जब कबीला कुरैश मक्का के उन आलमों और अक्लमंद लोगों ने ये देखा कि मोहम्मद एक एक करके हमारे सवालों के सही जवाब दिए जा रहे हैं, तो कबीला कुरैश के लोगों ने नहायत ही अदब व एहतराम से कहा कि ए मोहम्मद, अगर आपने हमारे इस आखिरी सवाल का सही जवाब दे दिया तो हमारा कबीला आपको नबी मान लेगा। अब आप हमें ये बताएं कि क़यामत कब कायम होगी। व्यूअर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि नजरान के ये यहूदी आलमों ने कबीला कुरैश के उन 3 अक्लमंद लोगों से कहा था कि अगर मोहम्मद तुम्हारे आखिरी सवाल का अपने से जानबूझकर कोई मन गलत जवाब देता है तो ये समझ लेना कि वो एक झूठा नबी है। सो व्यूअर्स, कबीला कुरैश के वो लोग ये सोच रहे थे कि मोहम्मद ने तो हमें पहले ही हमारे 3 सवालों का जवाब दे दिया है, अब आखिरी सवाल का भी कोई ना कोई जवाब तो दे देगा। तो नबी करीम ने इन्हें इनके आखिरी सवाल का जवाब दिया कि ए कबीला कुरैश, मेरा परवरदिगार मुझसे ये कहता है कि ए मेरे हबीब, ये जो लोग आपसे क़यामत के बारे में सवाल करते हैं क़यामत कब आएगी, तो आप इनसे कह दीजिए कि क़यामत का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है, वही इसे सही वक्त पर जाहिर करेगा। इसी तरह इसके बाद जब कबीला कुरैश के उन लोगों ने ये देखा कि मोहम्मद ने हमारे सभी सवालों के सही जवाब दे दिए हैं, तो इन सभी बड़े बड़े लोगों और अक्लमंद लोगों की जुबान पे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बेशक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए और हक के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।